بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. جزا اللہ بالخیرات عنا ائمہ لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا. جزا اللہ جزا دے اللہ جزا دے اللہ اللہ تعالی بالخیراتی خیر کے ساتھ اچھی عنا ہماری طرف سے عنا ہماری طرف سے ائمتن ائمہ اکرام کو لنا ہمارے لیے لنا نقل القرآن انہوں نے نقل کیا القرآن قرآن کو کس کو عذباً جو شیریں ہے جو کیا ہے شیریں کا معنی ہوتا ہے میٹھا جو کیا ہے شیریں ہے وسلسلہ اور آسان ہے اور کیا ہے جی حلق سے نیچے اترنے والا. جزا اللہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی حدیث کی طرف یہ اشارہ فرمایا ہے کہ حضور نے فرمایا کسی کے تمہارے اوپر احسان ہو نا تو اس کے احسان کا بدلہ دینا چاہیے. اس کے احسان کا فرمایا اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم وہ اگر تمہارے ساتھ کوئی احسان کرتے تو اس کو یہ کہہ دو جزاک اللہ. اس کے کیا کہہ دو یا اس کی تعریف کر دو تو پھر بھی کیا ہو جاتا ہے اس کے احسان کا بدلہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی اور نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کو جزاک اللہ کہنا اتنا تو کیا ہے ضروری ہے. تو اسی بات کو لے کے کیا فرمایا جزا اللہ بالخیرات عنا ائمہ اللہ تعالی ہماری طرف سے ان اماموں کو جزائے خیر دے. اللہ تعالی ہماری طرف سے ان اماموں کو جزائے جنہوں نے قرآن کریم کو ہم تک پہنچایا اور اس طریقے کے ساتھ اس شان کے ساتھ پہنچایا کہ وہ نہایت شیریں اور میٹھا ہے نہایت شیریں اور مسلسل ہے. مسلسل کا مطلب کیا ہے یعنی آسان ہے اس طریقے کے ساتھ کہ سند کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے اس کو کیا کیا ہے ہمارے تک اسی طریقے کے ساتھ جیسے حضور سے نقل در نقل ہے ہم تک اسی طریقے کے ساتھ پہنچائے ہیں. بڑی محنتیں کی ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے شمار ائمہ کرام ہیں صرف 7 مراد یہ نہیں ہے ٹھیک ہے. لیکن ان لوگوں نے کچھ زیادہ محنت کی اپنے آپ کو کھپایا اتنا فنا کر دیا اس قرات کے قرآن کریم کے ساتھ کہ لوگوں نے ان کو امام بنا دیا. لوگوں نے ان کو کیا بنا دیا امام بنا دیا کہ بس یہ امام ہے. آگے کہتے ہیں فمنہم کہتے ہیں ان میں سے فمنہم ان میں سے کن میں سے ائمہ یعنی اماموں میں سے فمنہم ان اماموں میں سے بدورن 14ویں کے چاند ہیں 14ویں کے چاند ہے. بدر کہتے ہیں نا چاند کو تو انہوں نے بدر کی جمع کیا ہے بدور ہے تو کیا کہا بدور ہیں جی 7 کتنے 7 کیا طریقے کے ساتھ بات کی ہے اس کو چھوڑ دیں وہ متن لے لیں. 7 کیا ہے جی چاند ہیں 7 کیا ہے جی چاند ہیں. قد کہتے تحقیق پکی بات ہے. تحقیق کا معنی کیا ہے تحقیق کی گئی ہے پکی بات ہے. توسطت بیچو بیچ درمیان کیا جی درمیان سما آسمان کے العلا کہتے بلندی والعدلی اور عدل کے اور ظہرن روشن کیا جی وکملا اور کامل ہوئے. ان ائمہ میں سے 7 امام 14ویں کی رات کے چاند ہے 14ویں کی رات کے جو آسمان بلندی اور عدل کے بیچوں بیچ روشن اور کامل ہوتے ہیں. کیا مثال دی کمال کر دیا. یعنی وہ انہوں نے تشبیہ کس کے ساتھ دی چاند کے ساتھ کہ جس طرح پہلی دوسری تیسری چوتھی 5ویں 10ویں کا چاند کہہ سکتے ہیں. انہوں نے کون سا نام لیا جی 14ویں کا. آپ کو پتہ ہے 14ویں کی رات کچھ بالکل آب و تاب کے ساتھ اس کی روشنی ہوتی ہے ایسے ہی نا اور وہ ہر چیز کو کیا کر رہا ہوتا ہے روشن کر ہوتا ہے اندھیرا نہیں ہوتا. آسمان سے لے کر نیچے ساری ہر چیز کیا ہو جاتی ہے ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے دن ہے بڑی روشنی ہوتی ہے نا اس کے ساتھ انہوں نے کیا کی تشبیہ دی ہے. اب بات یہ ہے انہوں نے چاند کے ساتھ تشبیہ کیوں دی ہے چاند کے ساتھ تشبیہ کیوں دی ہے
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے چاند روشنی لیتا ہے سورج سے. چاند روشنی کس سے لیتا ہے؟ سورج سے. مطلب یہ کہ سورج کا یہ کیا ہے؟ محتاج ہے. سورج کا کیا ہے یہ؟ اب انہوں نے ائمہ کرام نے صحابہ کرام سے اور صحابہ کرام نے حضور سے یہ علم حاصل کیا نا، حضور سے نا. تو حضور جو نا شمس الانبیاء ہے. حضور کیا ہے؟ شمس یعنی انبیاء کرام کے سورج ہیں. انبیاء کرام کے کیا ہیں؟ تو یہ روشنی کن سے ملی ہے؟ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے نا. تو اس وجہ سے حضور کی جو تشبیہ ہے، حضور کو جو مثال کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، وہ حضور کیا ہے؟ سورج. حضور کیا ہے؟ اور یہ امام ان کو کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جی؟ چاند کے ساتھ. کس کے ساتھ جی؟ یہ 14ویں کے چاند، کوئی عام نہیں پہلی دوسری تیسویں کا چاند نہیں، بلکہ کون سا؟ 14ویں کا چاند. کہ جیسے وہ روشن ہوتے ہیں، ان لوگوں نے بھی اس قرآن کی محنت کی قرآن کے ساتھ، اور ان لوگوں نے بھی کیا کر دیا؟ روشن کر دیا. کیا کر دیا؟ روشن کر دیا. کہتے ہیں قد، کہتے تحقیق، توسطت کہتے بیچو بیچ، آسمان کی بلندی کے درمیان، آسمان کی بلندی کے، اور عدل، اور کیا جی؟ انصاف، عدل کے درمیان. کہتے وہ کیا ہے؟ زہرا، وہ روشن ہو. وہ کیا ہوئے؟ وکملا، اور کیا جی؟ وہ مکمل. اور کیا ہوا جی؟ وہ کامل ہوئے، مکمل ہوئے. سمجھ میں آگئی بات جی؟ ہاں جی. اب آگے جی، لہا شہبن، کہتے ان کے لیے. لہا کا معنی کیا ہے؟ ان کے لیے. کن کے لیے؟ ان 7 بدور کے لیے. 7 بدور یعنی 7 چاندوں کے لیے، 7 اماموں کے لیے. شہبن، شہب یہ کہتے ہیں ستارے کو. کس کو کہتے ہیں؟ شہاب، شہب کس کو کہتے ہیں؟ ستارے. یعنی جو راوی ہیں انہوں نے ان کی مثال ستاروں کی دی ہے. کس کی طرح دی ہے؟ اماموں کی مثال کس طرح دی ہے جی؟ چاند کی طرح، وہ بھی 14ویں کے چاند. اور حضور، اور ان نے یہ 14ویں کا چاند کیوں کہا؟ کیونکہ چاند روشنی حاصل کرتا ہے سورج سے، اور انہوں نے بالواسطہ یہ قرآن کریم یہ علم کی روشنی حاصل کی کن سے؟ حضور سے. کن سے جی؟ تو حضور شمس الانبیاء ہے. حضور کیا ہے؟ شمس تمام انبیاء کرام کے سورج ہے. کیا ہے جی؟ شہبن کہتے ہیں لہا ان کے لیے، ان اماموں کے لیے. شہبن کیا ہیں جی؟ ستارے. کیا جی؟ شہبن روشن ستارے. انہا ان سے، انہا ان سے. کن سے؟ اماموں سے. انہا ان سے. کن سے؟ اماموں سے. استنارت، استنارت. پورا شعر پڑھنے. لہا شہبن انہا استنارت فنورت سواد الدجا حتی تفرق ون جلا. لہا ان کے لیے، شہبن روشن ستارے ہیں. انہا ان سے. کن سے؟ اماموں سے. استنارت روشنی حاصل کی، روشنی حاصل. فنورت پس منور کر دیا. پس کیا کر دیا؟ منور کر دیا. اماموں نے ان کو اتنا علم عطا کیا، اتنی ان کے اوپر محنت کی، ان لوگوں نے محنت کی کہ یہ منور ہو گئے. یہ کیا ہے؟ روشنی. ان کو روشنی مل گئی، روشن ہو گئے. کہتے ہیں سواد الدجا. تو کہتے ہیں سواد کا معنی کیا ہے؟ سواد سیاہی. کیا جی؟ دجا تاریک راتیں. کہتے ہیں سیاہ تاریک راتیں. سیاہ تاریک آندھ یعنی کالی راتیں. پتہ ہے نا اس کا؟ سیاہ کالی رات. سیاہ بھی کالی کو کہتے ہیں. تو کیا مطلب؟ سیاہ جی راتوں، سیاہ راتوں کی تاریکی یعنی سیاہ تاریک راتیں. سیاہ تاریک. حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ یعنی یہاں تک کہ، تفرقہ چھٹ گئی، ختم ہو گئی. تفرقہ معنی کیا ہے؟ ختم ہو گئی، چھٹ گئی. ون جلا، کیا چھٹ گئی؟ اندھیری ختم ہو گئی. ون جلا، اور روشنی ظاہر ہو گئی، اور روشنی ظاہر ہو گئی. اچھا جی، دجا کا معنی کیا ہے جی؟ یہاں پر بات کو سمجھیے گا. جو یہاں پر ہے نا دجا، اس کا معنی جہالت ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ جہالت ہے. اور آگے کیا ہے؟ ون جلا، اس کا معنی علم ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ علم ہے. یعنی وہاں پہ کیا تھا؟ جہالت تھی، علم نہیں تھا. ان ائمہ کرام نے، بدور نے ان شہاب، شہب کے اوپر محنت کی، ستاروں کے اوپر محنت کی، راویوں کے اوپر محنت کی، اور پھر ایسا ہوا کہ وہ جہالت ختم ہو گئی. ون جلا،
اور علم کی روشنی عام ہوگی، علم کی روشنی عام ہوگی۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، کدھر گیا؟ وَسَوْفَ تَرَاهُمْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، وَسَوْفَ تَرَاهُمْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ مَعَ اثْنَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ مُتَمَثِّلًا۔ وَسَوْفَ اور کہتے ہیں عنقریب۔ اب نہ ایک طریقہ کار بیان کر رہے ہیں کتاب کے اندر اماموں کا، راویوں کا نام لینے کا طریقہ، کہ کس طریقے کے ساتھ ہم نے نام لینا ہے، کس طریقے کے ساتھ اشعار کے اندر کیا کریں گے، کیسی روٹین ہوگی، وہ ساری اب وہ تفصیل کے ساتھ بیان شروع کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وسوف اور عنقریب، اور کیا کہتے ہیں عنقریب۔ تراہم تو ان کو دیکھے گا، تم ان کو دیکھو گے، تو ان کو دیکھے گا، واحدن ایک، بعد واحدن ایک کے بعد ایک کے بعد کیا مطلب؟ کہتے ہیں تم یہ مثال دے رہے ہیں چاند کی، کہتے ہیں اب تم دیکھو گے ایک کے بعد ایک امام آئے گا، یعنی تفسیر بیان، یہ نہیں سمجھو یہاں سے رموز بیان کر رہے ہیں، سمجھ لیں کیا بیان کر رہے ہیں جی، رموز، ٹھیک ہے، رموز بیان کریں گے، ان کے نام بیان کریں گے، ان کے نام بتائیں گے اشعار کے اندر، سمجھ لیں ایسے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک کے بعد آپ دیکھو گے، یعنی ایک امام کے بعد اس کا ذکر ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کہیں گے وہ دوسرا امام آ جائے گا، پھر اس کے بعد دوسرا اور امام آ جائے گا، یعنی ایک کے بعد ہر امام کا نام لوگ بتائیں گے، پھر اس کے بعد دوسرے امام کا بتائیں گے، پھر تیسرے امام کا، حتیٰ کہ 7 اماموں کے نام وغیرہ، ان کی تعارف وغیرہ پورا مکمل کیا کریں گے، بتائیں گے، ان کو کیا کریں گے جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب کہتے ہیں معاذ نہیں، اب کیا کہتے ہیں ما کہتے ہیں 7، اثنین 2، اثنین من اس کا معنی ہے سے، اصحابہ اپنے اصحاب، اپنے متمثلہ متعین۔ اب کیا کہتے ہیں جس طریقے کے ساتھ ایک امام کے بعد دوسرے امام کا نام لیں گے نا، تو کہتے ہیں ہر امام اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ آئے گا، ہر امام اپنے 2 ساتھیوں کے اصحاب، ساتھی کہتے ہیں، شاگرد، راوی، ساری چیزیں ایک ہے، متعین طور پر، یعنی مثال کے صاحب اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے اتباع کرنے والے ہیں، تو راوی ہیں، انہوں نے آپ سے پڑھا، اتباع کی نا، تو پھر ہمارے تک پہنچایا۔ متعین تو کہتے ہیں جو ان کے ساتھ متعین ہے، شاگرد تو بہت سارے ہیں، شاگرد کیا ہیں بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن خاص تو کوئی ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں جو ان کے خاص شاگرد ہیں، خاص راوی جن کو شمار کیا جاتا ہے، وہ ان کے ساتھ متعین ہے، ان کے ساتھ کیا ہے متعین ہے، کہ جیسے مثال کے طور پہ میں جمعہ پہ جاؤں تو میں کہوں کہ احسان تو میرے ساتھ چل، مطلب متعین ہو گیا۔ میں بازار جاؤں احسان تو میرے ساتھ چلا کر بھائی، وہ کیا ہو گیا متعین ہو گیا۔ اب میں کہوں کہ میرا دودھ وغیرہ لینے کے لیے فلاں جائے تو متعین ہو گیا، بھی کھانا لینے کے لیے میرا فلاں آدمی دیا تو یہ کیا ہو گیا متعین ہو گیا۔ اب یہ بتا دیا کہ جناب یہاں کی صفائی فلاں نے کرنی، یہ متعین ہو گیا، تعین کر دیا نا، اس کو کیا کہتے ہیں متعین۔ تو کہتے ہیں معاذ نہیں کہتے ساتھ میں، پہلے کیا بیان کیا کہ ہر امام کے بعد ایک امام کا ذکر ہو جائے گا، پھر دوسرے کا امام ذکر کروں گا، پھر تیسرے کا ذکر کریں گے، پھر چوتھے کا، پھر 5ویں کا، پھر 6ٹھے کا، پھر 7ویں کا ذکر کریں گے نا۔ اب کہتے ہیں صرف اماموں کا نام نہیں لیں گے بلکہ مع ساتھ میں، اثنین 2، اثنین 2 من سے اصحابہ کہتے ہیں ساتھ میں ان اماموں کے بعد ان کے 2 راویوں کا ذکر بھی کریں گے، ساتھ میں وہ جو امام کا نام ہوگا نا اماموں کا، تو امام کے بعد اس کے 2 راویوں کا ذکر بھی کریں گے۔ متمثلہ اب کہتے ہیں جو متعین ہے، جو متعین ہے، یہ نہیں کہ جناب متعین کوئی اور ہے نام کسی اور کا لیں گے، ایسی بات نہیں، جو متعین ہے وہی نام لیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بات جی؟ ٹھیک ہے، اگلی بات کر رہے ہیں جی، تخیرہم، کمال کی بات کر دی یہاں پہ، تخیرہم کہتے ہیں ان کا انتخاب کیا ہے، ان کا بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی عام خاص بندے، کوئی عام شام نہیں ہے کہ آپ سمجھے بس ایسے ان کا نام لیں گے، کوئی عام نہیں ہے، بلکہ ان کو پرکھا گیا ہے۔ کیا تخیرہم نقادہم کل بارع ولیس علی قرآنہ متأکلہ، کہتے تخیرہم ان کو منتخب کیا ہے، ان کو انتخاب کیا ہے، منتخب کیا ہے، چنا ہے ان کو، نقادہم کن لوگوں نے، پرکھنے والوں نے، چننے والوں نے،
پرکھنے والوں نے، صاحب علم جن کو کھرے کھوٹے کا پتہ ہے، جن کو علم جہالت کا پتہ تھا، ان لوگوں نے ان کو کیا متعین کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ علامہ دانی، علامہ شاطبی، ان سے بڑے بڑے جو پہلے کے تھے، ان لوگوں نے کیا کیا ہے، ان کو پرکھا ہے، دیکھا ہے ان کو، ٹھیک ہے جی۔ کل بارین کہتے ہیں ہر ماہر آدمی نے، جو علمی آدمی تھے، کھرے کھوٹے کی تمیز کرنے والے، ان کو پتہ تھا قرات کے میدان میں کون سی چیز کھری ہے اور کون سی کھوٹی ہے، کون سا راوی سچا ہے اور کون سا، ان لوگوں نے پرکھا ہے، ان کو جانچا ہے، ان کی حافظے کو دیکھا، صرف یہ نہیں کہ بس انہوں نے پڑھا ہے تو بس ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ انہوں نے کیا کیا اخلاق کو، انہوں نے آپ کے کردار کو، علم کو، تقوی کو، صبر کو، نیکی کو، سمجھ میں آگی بات، ساری چیزوں کو، اور پھر علم کو، پھر ان کی روایات کو، پھر عقل کو، پھر سلسلے کو، ساری چیزوں کو دیکھنے پرکھنے کے بعد انہوں نے چن لیا کہ اس امام کے یہ دو راوی ہیں، اس امام کے یہ دو راوی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں ان حضرات کا بڑے بڑے ماہر مشائخ، جس طرح مقابلہ ہوتا ہے نا، مثال کے حسن قرات کا مقابلہ ہے، تقریر کا مقابلہ ہے، نعت کا مقابلہ ہے، سارے پڑھنے والے تو اچھے ہوتے ہیں، اچھی آواز ہے، کمال ہے، کلام بھی اچھا ہے، آواز بھی اچھی ہے، لیکن کیا سارے کامیاب ہو جاتے ہیں؟ ان کے اندر سلیکٹ کر دیتے ہیں جناب ان دو کی پہلی، اس کی پہلی پوزیشن ہے، اس کی دو، یہ فرسٹ ہے، یہ سیکنڈ ہے، اس طرح ہوتا ہے نا۔ تو ان لوگوں نے بھی ان کے ساتھ مقابلہ کیا، دیکھا ان لوگوں نے، ایک ان کا امتحان لیا، ایک ان کا جائزہ لیا، ایک مقابلہ کیا کہ یہ سارے ہیں تو ان 100 میں سے یا 1000 میں سے یا 200 یا 500 میں سے کون سا سب سے اچھا اور بیسٹ ہے، سمجھے نا، جس کو راوی بنایا جائے، جس کو راوی بنایا جائے۔ تو کہتے ہیں ان حضرات کا بڑے بڑے ماہر مشائخ کے مقابلے میں نہیں ماہر، اور کہتے ہیں یعنی اماموں کے بارے میں بھی اسی طرح اور راویوں کے بارے میں بھی اسی طرح، اماموں کے بارے میں بھی اسی طریقے کے ساتھ اور راویوں کے بارے میں بھی اسی طرح انہوں نے کیا کیا، پرکھا ہے، چنا ہے ان کو، ٹھیک ہے، ان کا کیا کیا ہے، مقابلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ولیسا، اور کہتے ہیں نہیں ہے، توجہ بھی، اور کہتے ہیں علا پر، قرآن ہی، اپنے قرآن پر، یعنی اپنے متعقلہ، ان میں سے کوئی روزی کمانے والا، ان میں سے کوئی روزی، کیا بات ہے جی۔ کہتے ہیں تخیرہم نقادہم کل بارین ولیس علی قرآن ہی متکل، چھان پھٹک کرنے والوں نے ان حضرات کا بڑے بڑے ماہر مشائخ کے مقابلے میں انتخاب کیا، ان میں کوئی بھی قرآن کی حفظ دنیا کمانے والا نہیں۔ کہتے یہ ایسے لوگ تھے کہ یہ صرف قرآن کو اس وجہ سے نہیں پڑھتے تھے کہ جناب اسی روز پڑھ لیں گے تو پھر کی کریں جی، اسی پڑھاواں گے تو تنخواہ ملے گی تو روزی کماواں گے، نہیں، بلکہ ان لوگوں کا یہ کام نہیں تھا، یہ بغیر کسی لالچ، بغیر کسی تمنے کے، آج ہماری حالت تو یہی ہے نا، آج کا جو معاشرہ ہے، اگرچہ اس کو فقہا نے جائز قرار دیا، فقہا نے کیا کر دیا، اس کو جائز قرار دیا، ٹائم کا متعین، ٹائم کی پابندی کی وجہ سے، کس کی وجہ سے، وقت کی، ٹائم کی پابندی کی وجہ سے اس کو کیا کرا دیا ہے، جائز کرا دیا کہ یہ جائز ہے، کس کی وجہ سے، ٹائم کی، وقت کی پابندی کی وجہ سے، سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ باقی پڑھانے کا عوض اور پڑھانے کی تنخواہ اور پڑھانے کی اجرت کوئی دے سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ کہتے ہیں یہ نہ پڑھانے کی تنخواہ لیتے تھے، نہ معاوضہ لیتے تھے، اور نہ ہی نماز تراویح کا رمضان میں۔ آج تو ہم دونوں طرف سے ہیں نا جی، سیدھی سی بات ہے، کوئی بھی ہے تو لہٰذا متعین کرنا رمضان میں تو ویسے بھی کیا ہے، ناجائز ہے، اور خود اگر وہ نیت اچھی ہو، نیت انسان کی یہ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے جی، قرآن کریم کو بس ختم کرنا ہے، قرآن کریم کو پڑھنا ہے، بس نیت یہ ہو، جو اللہ اس کو عطا فرمائے تو وہ کیا ہے جی، وہ پھر وہ رزق حلال ہے۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں جی وَلَيْسَ عَلَىٰ قُرْآنِهِ مُتَأَكِّلًا، اور کہتے ہیں نہیں ہے، اور اپنے قرآن پر، یعنی اپنے علم پر، اپنے علم کو پڑھنے پڑھا کے متأکلہ، روزی کمانے والے، کیا کرنے والے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ حضرت امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ قرات کے چھٹے امام ہیں، پڑھا ہے نا نام آپ نے، حضرت امام حمزہ 17 سال آپ نے قرات پڑھی ہے، صرف قرات کے نہیں بلکہ بہت بڑے فقیہ، عالم، محدث، ٹھیک ہے، اور سب علوم فنون کے اوپر مہارت تھی۔ اب نابینا تھے، کیا تھے، نابینا تھے،
آپ ان کے حالات پڑھیں گے یقین کریں رونا آ جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اتنی محنتیں کی، اور کمال کی بات ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو یہ انعامات، یہ تو دنیا کے اندر اتنی صدیاں گزر گئی اور نام باقی ہے، تو پھر آخرت میں تو کیا ہی بلے ہی بلے کی بات ہے۔ تو امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کوئی تنخواہ نہیں لیتے تھے، آپ خوشبو اور پنیر بیچا کرتے تھے، پنیر اور خوشبو، حلوان جاتے خوشبو دیتے اور وہاں سے پھر خوشبو اور مطلب پنیر وغیرہ کا یہ کاروبار کرتے۔ ہم نے ایک بار راستے میں جا رہے ہیں، جاتے ہوئے نا آگے کنواں آ گیا، کنویں میں گر گئے، نابینا تھے، کوئی آدمی نہیں تھا، پہلے کی سڑکیں نہیں ہوتی تھی، آپ کو پتہ جس طرح کا ماحول تھا، کنویں میں گر گئے۔ اب کنویں کے اندر جب گرے، جو بھی آتا کہتے استاد جی آؤ میں آپ کو نکالوں، تو آپ کہتے نہیں یار تو میرا شاگرد ہے، میں نے تجھے پڑھایا ہے، اگر تو مجھے نکال دے گا تو جو میں نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے وہ تو میرے ساتھ کر رہا ہے، تو مجھے آخرت میں کیا ملے گا؟ کہتے نہیں میں نے نہیں نکلتا، حتیٰ کہ کہتے بے شمار آدمی آئے اور سارے وہ آپ کے شاگرد، آپ کے جو بھی کہتے وہ کہتے نہیں میں نے نہیں نکلنا، وہ کہتے استاد جی ہم آپ کو نکالیں، آپ کنویں میں کھڑے ہیں، کہتے نہیں نکلنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو کچھ پڑھایا ہے، جو نیکیاں میں نے حاصل کی ہے، آپ مجھے نکالیں گے میرے اوپر نیکی کریں گے تو نیکیاں برابر برابر، میرے پلے تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا میں ایسا کر سکتا؟ شاگرد بڑے حیران پریشان بھی، اب کیا کریں بھائی، استاد جی کو نکالنا تو ہے۔ وہ ایک چرواہے کے پاس گیا، وہاں بکریاں چرا رہا تھا، اس کو کہا یار مہربانی کر تو ہمارے ساتھ ہمارے استاد جی کو اس سے، ہمارے استاد جی کو عن قریب وہ اس چرواہے کو لے آئے، چرواہے نے آ کے حضرت امام حمزہ کو کنویں سے شاگرد خود کہتے ہیں، آج مثالیں تو ہیں لیکن ہم لوگ عمل کرنے والے اس میں بہت کم ہیں، سخت گرمی میں پانی کی پیاس لگتی تو خود جاتے پینے کے لیے، خود، وہ کولر تو نہیں ہوتے تھے، نہ فریج ہوتی تھی، نہ بوتلیں ہوتی تھی، تو صاف ظاہر ہے جو رواج ہوگا، جو سسٹم ہوگا تو وہ کنویں سے پانی نکال کے بھرنے کا ہوگا، ایسے ہی ہوگا، یا کسی مٹکے میں پانی ہوگا، تو مطلب پھر بھی پیاس لگتی تو کسی کو کہتے، خود جا کے کیا کرتے، نابینا ہونے کے باوجود، نابینا ہونے کے، حالانکہ خدمت کرنا اور سادہ کرام کی یہ نیکی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن ان کا ایک اپنا ایک ان کا یہ تھا، وہ کہتے اگر اس طرح ہو جائے گا تو میری نیکیاں چلی جائیں گی، تو یہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ وَلَيْسَ عَلَىٰ قُرْآنِهِ مُتَعَةٌ، تو کہتے ہیں یہ دین کے اوپر یہ قرآن پڑھ کے پڑھا کے تنخواہ لینے والے نہیں تھے، یہ روزی بنانے والے نہیں تھے۔ اب باقاعدہ طور پر وہ آگے اماموں کا کیا کر رہے ہیں جی، نام وغیرہ شروع کر رہے ہیں، کہتے فَأَمَّا الْكَرِيمُ السِّرِّ فِي الطِّيبِ نَافِعٌ فَذَاكَ الَّذِي اخْتَارَ الْمَدِينَةَ مَنْزِلًا، کہتے فَأَمَّا الْكَرِيمُ السِّرِّ، فَأَمَّا الْكَرِيمُ السِّرِّ، کہتے پس، فَأَمَّا کا معنی کیا ہے؟ کریم، عمدہ، کریم کا معنی کیا ہے؟ عمدہ، سری کہتے راز والے، کون سے جی؟ فی میں، طیبی خوشبو، طیبی کا معنی کیا ہے؟ خوشبو، نافعن وہ کون ہے جی؟ امام نافع، اس کا ترجمہ یوں ہوگا، کہتے ہیں پس عمدہ خوشبو کے سلسلے میں ایک عمدہ راز والے، پس خوشبو کے سلسلے میں ایک عمدہ راز والے، فی الطیب کا معنی کیا ہے؟ خوشبو ہوتا ہے نا، سر کا معنی کیا ہو گیا؟ راز ہو گیا، نافعون کہتے ہیں امام نافع ہیں، امام نافع ہیں، بات سمجھ آ رہی جی؟ فضا کا کہتے پس یہ کون؟ یہ امام نافع، امام الذی وہ جو، وہ اختیار کیا، کیا کیا؟ مدینہ منورہ کو، مدینہ منزلہ مقام، اپنا گھر اختیار کیا، اپنا گھر بنایا،
تو کیا کہتے ہیں پس خوشبو کے سلسلے میں ایک بہت عمدہ راز والے وہ امام نافع ہیں. امام فذاک الذی اختار المدینہ منزلہ، پس کہتے ہیں یہ وہ امام نافع ہیں کہ جنہوں نے مدینہ منورہ کو اپنا کیا بنایا؟ گھر. مدینہ منورہ کو انہوں نے اپنا گھر بنایا، اپنا وطن بنایا اور وہاں کے رہنے والے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام نافع مدنی ہیں. امام نافع مدینہ شریف کے رہنے والے ہیں. آپ کا نام جو ہے نا وہ آپ کا نام نافع ہے. کیا نام ہے؟ کنیت آپ کی ابو الحسن ہے. کنیت کیا ہے کہ آپ کی ابو الحسن ہے. ابو رویم اور ابو عبد الرحمن بھی آپ کو کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی نا جی؟ یہ بھی مثال کے طور پر اس سلسلے میں، اور بعض کہتے ہیں یہ ان کی کنیت ہے، ابو رویم یا ابو عبد الرحمن، لیکن کنیت کیا ہے آپ کی؟ ابو الحسن. کیا ہے؟ صحیح کیا؟ ابو الحسن ہے. آپ اصفہانی ہیں. اصفہان ایک علاقے کے تھے، وہاں کے، یعنی آپ عربی نہیں ہیں. آپ عربی خالص عربی نہیں ہیں. آپ اصفہان کے رہنے والے تھے. کہاں کے رہنے والے تھے؟ اصفہان کے. اور کہتے ہیں قرات اور عربیت کے زبردست عالم تھے. قرات اور عربیت کے کیا تھے آپ؟ زبردست بہت بڑے عالم تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مضبوطی کے ساتھ عامل تھے، اور حضور کی حدیث کے اوپر مضبوطی کے ساتھ کیا کرنے والے تھے؟ عمل کرنے والے تھے. کیا کرنے والے تھے؟ عمل کرنے والے تھے. آپ رنگ کے کالے سیاہ تھے. رنگ کیا تھے آپ کے؟ سیاہ رنگ تھا آپ کا. لیکن کہتے ہیں بناوٹ ایسی تھی کہ آپ بہت حسین اور جمیل لگتے تھے. مثال کے طور آپ نے دیکھا ہے بعض بندے چٹا رنگ ہوتا ہے تو منہ بڑا جناب کھڑا تڑا مولا جہاں ہوتا ہے، تو سفید رنگ بھی انہوں نے چنگا لگتا، خوبصورت نہیں ہوتے. خوبصورت بعض ایسے ہوتے رنگ ان کا ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن جناب منہ گول مٹول جو ہوتے، اکھاں واوا ہوتے ہیں، گلاں شلاں میں وہ، مطلب کہ چہرہ ان کی بناوٹ جو ہے نا، یہ بناوٹ یہ کیا ہو جاتی ہے؟ یہ ٹھیک ہوتی ہے. اصل میں حسن یہ ہوتا ہے. حسن کیا ہوتا ہے؟ سمجھ میں آگے بات نا جی؟ تو امام نافع رحمۃ اللہ علیہ رنگ کے لحاظ سے تو کیا تھے؟ سیاہ تھے. لیکن آپ نقش و نگار کے لحاظ سے اللہ کریم نے کمال کیا، آپ کو بڑا خوبصورت بنایا تھا. امام نافع رحمۃ اللہ علیہ نے 70 تابعین سے قرات پڑھی ہے. سمجھ میں آنی؟ آپ کیا ہے؟ 70 تابعین کی قرات میں، تابعین کے، تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے صحابی کو دیکھو، جس نے صحابی کو دیکھو ایمان کی حالت میں، اور ایمان ہی کی حالت میں قائم رہا، اور ایمان ہی کی حالت میں وہ دنیا سے وفات پائی اس نے. 70 تابعین سے آپ نے قرات کا علم حاصل کیا ہے. اس کا مطلب دیکھیں کہ 70 استاد آپ کی قرات میں ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 70 استاد آپ کے قرات میں ہیں. آپ خود بھی تابعی ہیں. آپ حضرت امام نافع رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی کیا ہیں؟ تابعی ہیں. کیونکہ آپ نے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی حضرت طفیل، اور ایک ہیں حضرت ابی انیس، حضرت ابی انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی. آپ نے ان کو دیکھا. عجیب بات ہے پھر کہ اللہ کریم جن سے کام لیتا ہے نا، وہ جس طرح حضور کی ایک حدیث، حضور نے فرمایا کہ یہ دین غریبوں میں آیا ہے، غریبوں میں ہی رہے گا. غریبوں میں آیا ہے اور غریبوں کے اندر ہی، اور غریبوں سے ہی یہ اٹھے گا. بات سمجھ میں آگے نا؟ حضرت امام نافع رحمۃ اللہ علیہ آپ غلام تھے. آپ کیا تھے؟ جعونہ بن شعوب اللیثی کے آزاد کردہ غلام تھے. اس نے آزاد کر دیا تھا. اس نے کیا کر دیا تھا؟ غلام وہ ہوتے تھے پہلے زمانے میں، منڈی لگتی تھی مردوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، اور تو یہ بک جاتے تھے. ان کو کیا کرتے؟ جس طرح آج گائیں بھینسیں بکریاں بیچتے ہیں نا لوگ منڈی میں، ایسے اس وقت انسانوں کو بیچا جاتا تھا. جو عورتیں ہوتی تھیں وہ لونڈیاں بن جاتی تھیں، اور جو مرد ہوتے وہ غلام ہوتے. گھر کا سارا کام شام کرنا، وہ محنت مزدوری کرتے، کما کے وہ کس کو دیتے؟ وہ
مالک کو. سمجھ میں آ گئی نا. اسی طریقے کے ساتھ جنگ میں جاتے، جنگ سے جو وہاں سے قید ہو جاتے وہ غلام بن جاتے. جنگ سے جو پکڑے جاتے قید ہو جاتے وہ کیا بن جاتے؟ غلام بن جاتے. یہ طریقہ کار تھا. آپ جعونہ بن شعب الیسی کے آزاد کردہ غلام تھے. آپ کو اس نے کیا کر دیا تھا؟ آزاد کر دیا تھا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام جو ہے امام مالک کے امام نافع رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں. امام مالک حضرت امام نافع کے شاگرد ہیں. سمجھ میں آگئی بات؟ اب سب سے دیکھیں عجیب بات ہے کہ قرات میں سب سے پہلے امام نافع کو ذکر کیا. کسی اور کو تو ذکر کر سکتے تھے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بھی مالکی ہیں. فقہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نا، امام مالک فرماتے کہ دنیا کائنات کی ہر چیز سے سب سے جو محترم محتشم بڑی عزت اور اکرام والی جگہ ہے وہ مدینہ شریف ہے. کون سی ہے؟ مدینہ شریف ہے. اس کے علاوہ کوئی اور جگہ، حتیٰ کہ وہ کہتے بیت اللہ سے بڑھ کر جو تعظیم ہے وہ کس کی ہے؟ مدینہ شریف کی ہے. اس وجہ سے اس پیار محبت اور انس کی وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے کس کو ذکر کیا؟ مدینہ شریف میں رہنے والے حضرت امام نافع کو. حضرت امام مالک کے بھی آپ کیا ہیں؟ استاد ہیں. ابو جعفر مدنی، ابو جعفر یزید بن قعقاع مخزوم مدنی، یہ آپ اگلے سال قرات جب ثلاثہ پڑھیں گے نا اس کے اندر یہ پہلے امام ہیں. اس کے یعنی 8ویں امام سمجھ لیں، یعنی اس کے اندر بھی کیا ہے؟ یہ امام ہیں. کیا ہیں؟ قرات ثلاثہ کے امام ہیں ابو جعفر یزید بن قعقاع مخزومی مدنی. یہ بھی تابعی ہیں. کیا ہیں؟ تابعی ہیں. اور آپ نے حضرت ابو جعفر سے پڑھا ہے. یہ ان کے شاگرد امام نافع نے کن سے پڑھا ہے؟ حضرت ابو جعفر سے. اور اس کے علاوہ شیبہ بن نصاح سے اور عبد الرحمن بن ہرمز سے. عبد الرحمن بن، یہ تو صرف 3 نام بتائیں. اور انہوں نے کتنوں سے پڑھا ہے؟ 70 تابعین سے پڑھا ہے. 70 یہ قرات پڑھی ہیں. اور باقی یہ صرف اس کے اوپر نہیں بلکہ باقی علوم سے بھی کیا تھے آپ؟ ان کے میں بھی ماہر تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں نا مثال کے طور پہ ان کی جو ہے کہ کس طریقے کے ساتھ انہوں نے کن سے پڑھا. تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مضبوطی کے ساتھ عمل بھی تھے. مدینہ شریف کے امام بھی تھے. یہ مدینہ شریف کے کیا تھے؟ امام. ابو جعفر یزید بن قعقاع مخزومی کے بعد سب سے جو بڑا نام تھا، جو بڑے امام شمار ہوتے تھے، وہ حضرت امام نافع، حضرت امام نافع کا نام تھا. اب کہتے ہیں جی امام نافع نے ابو جعفر یزید بن قعقاع مخزومی مدنی سے بھی پڑھا ہے اور شیبہ بن نصاح سے بھی پڑھا ہے اور عبد الرحمن بن ہرمز سے بھی. ان تینوں حضرات نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں بڑے قاری شمار ہوتے تھے. صحابہ کرام کے بڑے قاری جو کیا ہوتے تھے؟ وہ شمار ہوتے تھے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت ابو جعفر یزید بن قعقاع مخزومی نے، شیبہ بن نصاح نے اور عبد الرحمن بن ہرمز نے، ان تینوں حضرات نے کن سے پڑھا ہے جی؟ حضرت ابن عباس سے اور حضرت ابی بن کعب سے. اور ان دونوں حضرات نے کن سے پڑھا ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور آپ نے حضرت جبرائیل سے یہ لیا ہے، حضرت جبرائیل سے یہ حاصل کیا. حضرت جبرائیل کہاں سے لے کے؟ لوح محفوظ سے، یا اللہ کریم سے وہ لے کے. سمجھ میں آگے بات جی؟ آپ کی جو وفات ہے، جو پیدائش ہے، تو پیدائش کہتے ہیں 70 ہجری میں ہوئی ہے. کس میں ہوئی ہے جی؟ 70 ہجری میں آپ کی کیا ہوئی ہے؟ پیدائش ہوئی. اب کون سی ہے جی؟ 1443 ہے تقریباً میرے خیال میں. تو کیا جی 70 ہجری میں آپ کی کیا ہوئی ہے؟ پیدائش ہوئی ہے مدینہ المنورہ میں. مدینہ اور کہتے ہیں 149 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے.
49 ہجری میں آپ کی کیا ہوئی ہے جی؟ وفات ہوئی ہے، اور آپ کا مزار اقدس جنت البقیع کے اندر ہے۔ کہاں پہ ہے جی؟ جنت البقیع میں ہے۔ اللہ کریم آپ کی قبور پر رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد